اور حضرت نے فرمایا کہ ہمیں اس بندے سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس بندے کی جو بری عادت ہے اس سے ہمیں نفرت ہے. یہ جو شراب پیتا ہے، دین سے نماز سے دور ہے، اس سے ہمیں نفرت ہے، اس آدمی سے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کچھ بھی نہیں تو فرمایا ان بکریوں کو چرانے کے لیے تم کو چرواہے کی ضرورت ہے، لو میں تمہارا مزدور بنتا ہوں، نوکر بنتا ہوں. وہ تسبیح مجھے پڑھ کر کے سنا دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحميد. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں. دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، خود اپنے لیے جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کھا رہا ہوں پی رہا ہوں اس کا مقصد کیا؟ میرے جسم کے اندر طاقت آئے اور اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں استعمال کروں گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ارشادات کے ذریعے امت کو یہ بات کھول کھول کر کے بیان فرمائی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. نفس پرستی، نفسانی خواہش کی بنیاد پر اور لوگوں میں ناموری کی خاطر، شہرت حاصل کرنے کی غرض سے ہمارا کوئی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی. وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں میں نام حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اس سے کہو کہ تم خاموش بیٹھ جاؤ، تم خواہ اپنے آپ کو اس عمل کرنے میں تھکا رہے ہو، تمہاری نیت چونکہ خراب ہے اس لیے تمہیں اس عمل کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. اور فرماتے تھے کہ اس طرح لوگوں میں نام حاصل کرنے کے لیے جو بندہ عمل کرتا ہے وہ ایسا مسافر ہے جو سفر میں جاتے وقت کھانے پینے کا توشہ تیار کرنے کے بجائے اپنے ساتھ میں مٹی اور پتھر لے کر کے جا رہا ہو. سفر بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے اور لمبی چوڑی مسافت کو طے کرتے ہوئے، جنگلوں کو پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے جا رہا ہے، لیکن اس کے توشے میں کیا ہے؟ مٹی بھری ہوئی ہے، پتھر کانٹے اس میں بھرے ہوئے ہیں. تو اس سفر کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. اسی طرح جو آدمی عمل تو کر رہا ہے
لیکن اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا میں نام حاصل کرنا ہے، تو اس کے اس عمل کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من احب للہ، کہ جو بندہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے دوستانہ تعلق ہو گیا، اس تعلق کا مقصد کیا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے وہ محبت کرتا ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اس آدمی سے اگر بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے وہ اس سے دور بھاگ رہا ہے، ورنہ اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت راستے سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا ہے، شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے چہرے پر گندگی لگی ہوئی ہے، منہ سے شراب کی جھاگ نکل رہی ہے، اور اس کے سر کے بال پراگندہ ہے۔ حضرت اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو بٹھایا، اس کے چہرے پر پانی چھڑکا، اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے منہ سے نکلنے والا جھاگ اپنی پگڑی سے صاف کیا، اس کو ہوش آیا۔ لوگوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ شرابی کا منہ اپنی دستار سے، اپنی پگڑی سے آپ صاف کر رہے ہیں، یہ تو شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کا بڑا یہ نافرمان ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو یہ جو آدمی ہے نا، یہ کون ہے؟ میرے اللہ کا بندہ ہے۔ یہ جو شراب کے نشے میں پڑا ہوا نوجوان میرے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، میرے اللہ کی بنائی ہوئی چیز گندی ہے تو میں میرے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو صاف کر رہا ہوں۔ دیکھیں کتنا ان کے دل میں اخلاص ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ ہمیں اس بندے سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس بندے کی جو بری عادت ہے اس سے ہمیں نفرت ہے۔ یہ جو شراب پیتا ہے، دین سے، نماز سے دور ہے، اس سے ہمیں نفرت ہے، اس آدمی سے نہیں، اس لیے میں اس کو صاف کر رہا ہوں۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنی کہ وقت کے بڑے ولی میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں اپنی جگہ اچھا آدمی ہوں، میری عادت خراب ہے بس، تو اسی وقت وہ نوجوان توبہ تائب ہو کر کے حضرت کے ساتھ اس نے حقیقت اور معرفت کی سیر کی، سبق حاصل کیا، دین کو سیکھا اور دیندار بن گیا۔ تو ہم کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے، اپنے نفس کی خاطر محبت نہیں۔ اگر کسی سے ہم دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے وہ دشمنی اور وہ دوری اور وہ بغض ہونا چاہیے، اپنے نفس کی وجہ سے نہیں۔ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا اس عمل کے اندر برکت آتی ہے، اس عمل کی وجہ سے زمین و آسمان کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص اور ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرے، اور وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے تو اللہ کی وجہ سے نہ دے۔ کسی کو ہم دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، نیت کیا ہو کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، جو وہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی اس سکے کو صاف کر کے دیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ یہ جو سکہ ہے جب تم غریب کو دیتی ہو اس کو صاف کر کے دینے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی دے دیتی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یا رسول اللہ آپ سے میں نے سنا ہے کہ جو بھی صدقہ خیرات کیا جاتا ہے فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ صدقہ، وہ خیرات اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میرے اللہ کے ہاتھ میں جو صدقہ خیرات جائے میں چاہتی ہوں کہ وہ صاف ستھرا ہو۔ صاف ستھرا سکہ میں صدقہ اسی لیے کرتی ہوں کہ پہلے وہ اللہ کے یہاں جائے گا پھر مخلوق کے ہاتھ میں جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے اعمال ہونے چاہیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں
وہ خالص اللہ کے لیے ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, اور کسی کو ہم نہیں دیتے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. سامنے والا شرابی ہے, وہ آپ سے مانگتا ہے, آپ نے اس کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ اگر میں یہ پیسہ اس کو دوں گا تو اس سے وہ شراب پیے گا, اس سے وہ زنا کرے گا, غلط کام میں استعمال کرے گا, اس لیے آپ نے اس کو پیسہ نہیں دیا. تو آپ کا نہ دینا یہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے کہ آپ نے پیسہ روکا کس لیے ہے؟ کہ یہ گناہ سے بچ کر کے رہے. تو ہمارا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایک کتاب ہے مخزن اخلاق, اردو میں ہے, بہت زبردست کتاب ہے. اس کو اگر کوئی آدمی پڑھے گا, سنجیدہ مزاج کا ہوگا, اس کو پڑھے گا, سنے گا, تو اس کی ہیبٹس بدل جائیں گی, عادتیں بدل جائیں گی. انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے, پہلے کے لوگ کیسے کیسے تھے, کس قدر انہوں نے دنیا میں قربانیاں دی ہیں, کیسا کیسا ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ تھا. بہت زبردست کتاب ہے, انگلش میں تو نہیں ملتی, اردو میں ہے. اس میں ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے. دہلی کی جامعہ مسجد میں وہ اللہ والے جمعہ کا بیان کرتے تھے. لوگ دور و دراز سے آتے تھے. ہمارے استاذ حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمت اللہ علیہ, ان کا انتقال ہو گیا ابھی 2 سال پہلے. انتقال سے 2-4 دن پہلے بھی مجھ سے حضرت سے بات چیت ہوئی فون پر. بہت بڑے عالم تھے, ان کا انتقال ہو گیا. وہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں ایسے ایسے پہلے کے بڑے بڑے بیان کرنے والے گزرے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چلتا کہ فلاں جگہ فلاں حضرت کا بیان ہے, لوگ اس قدر تیز بھاگتے تھے کہ چپل ٹوٹ کر کے گر جاتی تھی, اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اول صف میں ہمیں جا کر کے بیٹھ کر اس حضرت کا بیان سننا. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. تو دہلی کی جامعہ مسجد میں ایک اللہ والے جمعہ کا بیان دینے آتے تھے. ایک مرتبہ جمعہ کا بیان ختم ہوا, لوگ نماز سے فارغ ہوئے اور سب اپنے اپنے گھر جانے لگے. دھیرے دھیرے مجمع ختم ہو گیا. اب حضرت بھی اپنا جو بھی سنت نفل وغیرہ پڑھ کر مسجد سے جانے لگے. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور انتہائی تھکا ہوا ہے. حضرت سے آ کر کے ملاقات کرتا ہے اور پوچھتا ہے, حضرت میں بہت دور سے آپ کا بیان سننے کے ارادے سے آیا, لیکن افسوس کہ دیر ہو گئی مجھے آنے میں اور آپ کا بیان ختم ہو گیا. حضرت فرمانے لگے, اچھا آؤ. لے گئے اس کو مسجد میں اور جا کر کے اس کو بٹھایا, اور جمعہ میں حضرت نے جتنا بیان کیا, جیسا بیان کیا, پورا بیان اس کو دوبارہ سنایا, پورا A to Z. بیان مکمل ہونے کے بعد وہ آدمی کھیڑے والا حضرت سے بولتا ہے, حضرت آپ مجھے بیان کی موٹی موٹی بات سنا دیتے کافی تھا, لیکن آپ نے پورا آدھا 1 گھنٹے کا بیان A to Z شروع سے لے کر آخر تک جس طرح آپ جمعہ میں کرتے ہیں اس طرح آپ نے میرے سامنے بیان کیا. ایسا کیوں؟ میرے ایک اکیلے کے خاطر آپ نے اتنی محنت کیوں اٹھائی؟ تو حضرت فرمانے لگے, اے اللہ کے بندے, پہلے بھی میں اکیلے ہی کو سنا رہا تھا. پہلے جو مسجد میں ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا نا, اس وقت بھی میں اکیلے ہی کو سنا رہا تھا, اور اب بھی میں تجھے نہیں سنا رہا ہوں, اسے سنا رہا ہوں. مطلب کیا ہے؟ پہلے جو بیان ہوا وہ بھی اللہ کے لیے, اس اکیلے کو جو بیان ہوا وہ بھی اللہ کے لیے. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ بیان کیا یا پہلے کا جو بیان تھا ہزاروں کے لیے کیا؟ نہیں. تو ایسے اللہ والے تھے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو, بڑے سے بڑا عمل ہو, اللہ کی خاطر وہ کیا کرتے تھے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں, بڑا سبق آموز, باپ بیٹے کا قصہ. ایک آدمی تھا, لوگوں میں ویسے ہی اپنا کمائی کرنے کے لیے, پیٹ پالنے کے لیے داڑھی جبہ کبا پہن کر کے, امامہ وغیرہ باندھ کر کے ادھر ادھر لوگوں میں جا کر کے آتا تھا. ایک مرتبہ بیٹے کو بھی ساتھ میں لے گیا. ایک جگہ دعوت تھی, وہاں پر نماز بھی ہوئی, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانے کی دعوت میں بیٹھے تو تھوڑا ہی کھانا کھایا اس آدمی نے. لوگوں نے کہا بھی, حضرت اور ایک پیس ڈال لو, اور تھوڑا 1 روٹی کھا لو, اور یہ میٹھا ہے کھا لو. بولے نہیں میں اتنا ہی کھاتا ہوں. ایسا بول کر کے تھوڑا کھایا. خیر پھر جب گھر آئے واپس باپ بیٹے, تو باپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے دسترخوان بچھاؤ, گھر میں جو کھانا ہے وہ لے کر آؤ. بیٹا تعجب میں پڑ گیا کہ ابا جان تو وہاں دعوت میں کہہ رہے تھے کہ میں اتنا ہی کھاتا ہوں, بھوک نہیں ہے یا کیا ہے, اور یہاں آ کر کے جلدی سے دسترخوان بچھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. خیر دسترخوان پر والد صاحب بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے. تو بیٹے نے پوچھا, ابا جان آپ نے وہاں تو کھانے کو منع کیا, جبکہ وہاں بریانی تھی, فلاں چیز رکھی ہوئی تھی, اور یہاں روٹی ہے, دال ہے, سوکھا کھانا ہے, اس کو آپ فل کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے.
تو باپ نے بیٹے کو مذاق میں کہا ارے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ میں بزرگ آدمی ہوں، نیک آدمی ہوں، کم کھاتا ہوں، پیٹو نہیں ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اس طرح سے کم وہاں کھانا کھایا تھا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، لوگوں میں نام حاصل کرنا تھا۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کھانے کی قضا کر رہے ہیں، نماز کی بھی قضا کیجئے جو آپ نے وہاں عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ باپ نے پوچھا وہ کیوں؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھانا کم کھایا، نماز بھی آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی پڑھی ہے، اس لیے آپ اس نماز کی بھی قضا کرو، یہ کھانے کی قضا کر لینے سے کام نہیں چلتا، نماز کو دوبارہ پڑھو، نماز نہیں ہوئی آپ کی۔ تو جو کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے، مخلوق کے لیے، لوگوں میں نام حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے چلا گیا، بعد میں پتا چلا کہ اس آدمی نے جو ہجرت کی ہے، وطن کو چھوڑا ہے، اسلام کی خاطر نہیں تھا بلکہ وہ کسی سے تعلق رکھتا تھا، اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا، اسلام کی خاطر نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا یہ ہجرت کرنا عورت کی وجہ سے تھا، اسلام کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں، ایک قدم کا بھی اس کو ثواب ملنے والا نہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ جو صحابی مکہ مکرمہ سے ایک عورت کی خاطر ہجرت کر کے گئے نا، بعد میں انہوں نے توبہ کر لیا، صحابی ہیں وہ، پورے دنیا کے انسان اولیاء مل کر بھی ان کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو ایک مین پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، وہ جو صحابی ہجرت کر کے اس طرح چلے گئے تھے ایک عورت کی خاطر، ان کا نام سب کو معلوم تھا کون ہے وہ، لیکن کسی نے ان کا نام لے کر کوئی حدیث بیان نہیں کی، ان کا نام لے کر کے کسی نے بھی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا آدمی تھا، فلاں نام تھا، فلاں کا بیٹا تھا، اس طرح ہجرت کیا تھا، بیان نہیں کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر بھی آپس میں اس قدر خلوص تھا کہ دوسرے کی برائی کو چھپا کر کے رکھتے تھے، اور کہیں ظاہر بھی کیا تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی تھی کہ اب نام لیے بغیر کام نہیں چلتا، تب کسی کا نام ظاہر کیا، ورنہ جہاں تک ہو سکا صحابہ نے اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا۔ یہ بھی اخلاص ہے کہ جس طرح ہم اپنی برائیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، ایسے ہی دوسرے کی برائی کو بھی ہم چھپانے کا ارادہ رکھیں۔ اگر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ میری برائی تو چھپ کر کے رہے، سامنے والا بدنام ہو جائے، اس کی برائیاں لوگوں میں آتی رہیں، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ اپنے لیے جو پسند کریں وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، ہمارے عمل کا مقصد کیا ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کوئی بھی کام کرے اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اولیاء اکرام کا ایک بیان کردہ واقعہ ابھی ذہن میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، جنگل میں بکریوں کو چراتے ہوئے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر کچھ فرشتے زمین پر آئے، ایک فرشتہ خاص کر، اور سارے فرشتے دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کا لقب دیا ہے۔ خلیل کا مطلب کیا؟ جیسے کوئی بڑا لیڈر ہو، اس کا کوئی پی اے ہوتا ہے، ایک دم پرسنل آدمی، ایک دم قریبی آدمی، تمام راز کی بات اس کو سناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اس قدر نزدیکی اور اس قدر قرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے حاصل ہوا؟ فرشتوں کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، جاؤ آزما کر دیکھ لو میرے خلیل کو کہ وہ میرے لیے کس قدر قربانیاں دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، ایک آدمی آیا، وہ آدمی کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے لگا، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح پڑھنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، دور سے یہ آواز سنائی دی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے اس آدمی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا ارے بھائی تم ابھی جو کلمات سنا رہے تھے نا وہ بڑے اچھے لگے، آج تک میں نے اس طرح کی اللہ کی تعریف کسی سے نہیں سنی ہے، وہ ذرا دوبارہ سنا دو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا فری میں نہیں سناتا، میں فری میں نہیں سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے پاس جو یہ بکریاں ہیں آدھی بکریاں تم رکھ لو، اللہ کی تعریف سنا دو۔ اس نے آدھی بکریاں اپنی طرف کر لی، پھر اللہ کی تعریف سنائی، سبحان الملک القدوس، اس طرح پوری تسبیح پڑھ کر کے سنائی۔ جیسے جیسے وہ سن رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا اس کو سن کر کے۔ جب وہ تسبیح ختم ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاس نہیں بجھی، حضرت نے فرمایا ارے بھائی ایک اور بار سنا دے، بڑا اچھا لگا تم پڑھ رہے تھے، مجھے سن کر کے بڑا لطف آ رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا ملے گا؟ فرمایا باقی آدھی بکریاں بھی تو لے لے۔ اس نے باقی آدھی بکریاں بھی اپنی طرف کر لی، پھر اللہ کی تعریف وہ تسبیح پڑھ کر کے سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سن کر کے بہت مزہ لیے، اللہ کی تعریف ہے، کیا زبردست یہ جملہ ہے، سینٹنس ہے، تسبیح ہے، بہت حضرت کو مزہ آیا۔ تسبیح جیسے جیسے ختم ہوتی تھی حضرت کی تڑپ بڑھتی جاتی تھی کہ یہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وہ تسبیح مکمل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی ایک اور بار سنا دے، آخری بار پوچھ رہا ہوں، ایک اور دفعہ مجھے پڑھ کر کے سنا دے تاکہ مجھے وہ کلمات یاد ہو جائے اور میں بھی اس کو پڑھا کروں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حضرت اب کیا دیں گے، بکریاں تو آپ کی ختم ہو گئی، اب کیا ہے آپ کی جھولی میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کچھ بھی نہیں، تو فرمایا ان بکریوں کو چرانے کے لیے تم کو چرواہے کی ضرورت ہے، لو میں تمہارا مزدور بنتا ہوں، نوکر بنتا ہوں، وہ تسبیح مجھے پڑھ کر کے سنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو جب اس نے دیکھا کہ اللہ کی تعریف سننے کے لیے اس قدر یہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار، جتنی بکریاں تھی سب دے دی، بلکہ اپنے آپ کو بھی فدا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، تو وہ آدمی فرشتے کی شکل میں نمودار ہوا اور حضرت سے عرض کرنے لگا حضرت میں کوئی انسان نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آپ اللہ کی محبت میں کس قدر مست رہتے ہیں اور اللہ کی خاطر آپ کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں میں آپس میں بحث چل رہی تھی، آزمانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو بندے کے دل میں اللہ کی خاطر ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی تڑپ ہونی چاہیے، کوئی بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے۔ جو بندہ سچے ارادے سے، صحیح نیت سے اچھا کوئی کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، سامنے سے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ نیت ہی اگر خراب ہو، خراب نیت کے ساتھ کام کیا جائے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی اور وہ کام ناتمام، نامکمل ہو جاتا ہے، بلکہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ کوئی بھی کام چھوٹا ہو بڑا ہو، خلوص کے ساتھ کیا جائے، اس کے اندر برکت آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔